اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 16 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت 3 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، 67، 68، 69 انشاءاللہ۔ اور جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا، میں کوئک ریویژن کر لیتے ہیں جو مضامین آج تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیول 2 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا قرآن پاک کو، سورہ فاتحہ کا، اس میں سورہ بقرہ کا۔ سورہ فاتحہ میں 2 مضامین تھے، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا تھی۔ اس میں سورہ بقرہ شروع کی تھی اور اس میں سب سے پہلے متقین کی صفات آئی تھی، 5 صفات بیان کی گئی تھی، پھر کافروں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، پھر منافقوں کے بارے میں مثال تھی آگ کی اور بارش کی، اور پھر قرآن کی اوپن دعوت دی گئی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمام لوگوں سے کہا گیا تھا، انسانوں سے کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا، تخلیق کی۔ پھر قرآن کا چیلنج تھا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیے تو چاہیے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، اور اس کے بعد فرشتوں اور ابلیس کے ساتھ جو پہلی 2 مخلوقات تھیں، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی آدم علیہ السلام کی۔ وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا تو اس کی بنیاد فضیلت تھی۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قوموں کو جو فضیلت ملتی ہے، انسانوں کو جو فضیلت ملتی ہے، وہ علم کے بنیاد پہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علم کو بھی اور دنیاوی علوم کو بھی سیکھنے، سمجھنے، ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جو الفاظ ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کال جب اللہ نے کہا، رب کا تمہارے رب نے کہا ملائکہ تو فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا ہے۔ لیول 3 میں ہم نے جو مضامین پڑھے، اس میں سب سے جو اس میں مضامین شروع ہوئے وہ بنی اسرائیل کے اس سے شروع ہوئے تھے، قوم بنی اسرائیل سے۔ پہلے جو تھے انسانوں کی کلاسیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے کی تھی، متقین، کافر اور منافقین کے حساب سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قوموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اس کو ایگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پہ اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اور انہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کی۔ اور آج کا بھی جو ہمارا مضمون ہے وہ بقرہ کے بارے میں ہے، جس کی بنیاد پہ یہ سورہ بقرہ رکھا گیا ہے نا، سورہ کا نام رکھا گیا ہے سورہ بقرہ، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو تفصیل شروع ہوتی ہے قرآن پاک میں، جو ذکر شروع ہوتا ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے جو نعمت ان پہ کی اس کے ذکر سے جو ہے نا وہ ذکر ان کا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جو کلیم ان سے جو چیز مانگی گئی ہے، اوف بیادکم، کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمت سے نوازا ہے، قرآن پاک کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں وہ تمام میثاق جو کہ انسانوں کے اور اللہ کے درمیان وہ ہمیں سارے ملتے ہیں، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ان کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ بھی ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اگر ہم اپنا عہد پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنی اسرائیل پہ کی ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی نعمت تھی اذ نجیناکم من آل فرعون، کیونکہ فرعون سے جو نجات فرمائی تھی، اور پھر نجات بھی ایسی تھی، یہ سمندر کے کنارے پہنچے تھے تو کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی کہ آگے سمندر تھا پیچھے فرعون تھا، لیکن وہ اس میں سے سمندر میں سے کامیاب ہو کے نکل گئے، اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے جو سمندر میں غرق ہوا۔ اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، تمہیں جو کامیاب دی اغرقنا فرعون، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، جب یہ سمندر پار کر کے نکلے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی طور پہ گئے 40 راتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو کتاب عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی تھی، لیکن پیچھے سے جو تھا اس قوم نے جو ہے وہ بچڑا بنا کے اس کی جو ہے پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے تھے۔ تو اس کے اور یہاں پہ جو وہ اس کے جو عطا فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ، اذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی چیزوں میں فرق کرنے والی، لعلکم اس لیے کہ تہتدون تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ ہمارے پاس بھی کتاب جو ہے اس میں شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے،
اپنی بڑی ابتدا میں وہ ہماری کتاب قرآن پاک جو اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو ذکر فرمایا اس میں اس کال موسیٰ قومی یا قومی، یہ اس میں جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس کے بارے میں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سایہ کیا، انہیں من و سلوہ عطا کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ پتھر پہ اپنا عصا مارے، تو وہاں سے 12 چشمے جو تھے وہ نکل گئے، اور اس کے بعد جو ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ خاندان نے اس لے لیا، 12 ہی خاندان تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کے کوئی طور پہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا تھا اور طور کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا اور ایک ماحول پیدا کیا جس میں انہوں نے میثاق کیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا لاسٹ لیسن تھا آج ہم جو ہے وہ یہ، اس کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا، فرمایا کہ الذین اعتدوا منکم، تمہیں سے جنہوں نے انکار کیا تھا، پھر سب کا اس میں سب میں سے کہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کسی قسم سے دنیاوی، تو یہ کہ وہ لیکن انہوں نے ہیلے بہانے جو بنا لی تھے، جیسے لاسٹ پچھلے ہمارے پروگرام میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، تو اللہ نے پھر کہا ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بندر بندے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو یہ کوئی نسل جو تھی 3 دن جو ہے وہ زندہ رہے تھے، اور جیسے لاسٹ ہم نے پڑھا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی، اس کے بعد ان کو موت آ گئی تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم نے 6, 7, 8 اور 9 کا آخری آج کا لیسن ہوگا 16 نمبر، تو باقی 4 لیسن جو ہے صفحہ نمبر 10 کے ہوں گے۔ اس لیسن پہ آلریڈی جو اس صفحے پہ جو ہم مضامین پڑھ چکے ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بیان کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو جن کے لیے اجر ہے اور ان کے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ اس میں 3 چیزیں کہیں گی تھی، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے۔ پھر اس وعدے کا ذکر ہے جس میں ابھی جس کے بارے میں کہ اس میں یہ کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو یہ کتاب ہم دے رہے ہیں ان کو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی کہ اس کے احکامات پہ عمل کرو، وذکروا بقوۃ وذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اختیار ہو۔ اور پھر ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے بدل دیا اس کے بعد، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہیں جو وہ خسارے میں جاتے۔ اس کے بعد جو تھا وہ ہفتے کا تھا جو ابھی آپ کے سامنے آیا کہ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ بندر بن جاؤ۔ تو یہ ہے آج کی جو آیت مبارکہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا 67، 68 اور 59 جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں بقرہ کا قصہ ہے اور اس کو ہم تعارف لیں گے، اور اس میں جو ہے پہلے مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آج جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اسباق یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات لانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بردبار اور بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ اس میں جو ہمارے سامنے آیت ہیں، اس میں 3 آیات ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے اکثر جو ہے وہ ہر ایک پہ ایک لفظ نیا ہے، اور 2 پہ جو ہے 4 لفظ نیا ہے، 1 پہ 3، ایوریج ہماری 2 بنتی ہے اس میں۔ الحمدللہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ہماری جو قرآن پاک کے بارے میں نالج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور زیادہ الفاظ کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو تلاوت اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یامر ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تو براتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس لیے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ پورا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں جو ہے اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک قتل ہوا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حکم دیا گیا گائے کو ذبح کرو، تو یہ اسی سے اس کو اس سے مارو۔ اسی سلسلے کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں جو گائے ہے یہ مقدس تھی، جیسے انہوں نے بچڑا بنا کے اس پوجا کرنا شروع کیا تھا، تو
تو اس لیے جو اس کو خاص طور پہ جو ہے گائے کو ہی ٹارگٹ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو. اور مختلف موقع پہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا اور مشرتوں کے ساتھ ملا کے اس بار بار اللہ تعالیٰ حکم دیتا رہا. یہاں پہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ اعراف کی ہے، یعنی اس سے اگلی اسی سورہ کی آیت ہے، اگلے رکوع کی ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم میں سے ایک شخص کی جان لی تھی، تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ تم چھپاتے اس کو کھول کر رکھ دے. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب دو، یعنی کہ جو گائے ذبح کی گئی تھی اس کے حصے سے ضرب دو. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی، تو جب وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی اس میں دو چیزیں آ گئیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں فرمایا، آیت سورہ بقرہ کی 73 نمبر آیت میں، کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب چاہتے جس کو زندہ کرنا چاہے زندہ کر سکتا ہے. تو ایک ذریعہ بنایا اس کا، ان سے گائے کی قربانی بھی کروائی، ذبح بھی کروائی، تاکہ ان کی جو عقیدت ہے اس میں بھی زیادہ پڑے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ بھی حل کیا. اس میں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ یہ امیر نامی ایک دولت مند شخص تھا جو کہ لا ولد تھا. اس کے بھائی کے لڑکے اس کی جائیداد کے وارث تھے، چنانچہ اس کے بھتیجے نے اس طاق میں تھے کہ وہ مرے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کرے. آگے ڈیٹیل میں ملتی ہے تفسیر عزیز کی فارسی میں کہ اس شخص کے بھتیجے مناسب موقع پر تلاش میں رہے. آخر ایک دن اسے کسی کام کے بہانے کہیں دوسری جگہ لے گئے اور ویرانے میں جا کر قتل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ کسی نے ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، حتیٰ کہ قریبی بستی والوں پر قتل کا الزام لگایا. ان سے دیت بھی طلب کی، مگر بستی والوں نے اس قتل میں ملوث ہونے کی نفی کی اور کہا اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے اور تم یہ کہ الزام دوسرے پہ لگا رہے تھے. یہ اس میں کہا گیا ان اللہ یامرو، یہ حکم بالکل واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یامرو، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. تو اس میں جو ہے کہ آگے انہوں نے جو ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. جو یہ قوم تھی اس نے کہا بنی اسرائیل نے غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا، انہوں نے نبی کا احترام نہیں کیا، اور حالانکہ انہوں نے اس کو فرعون سے نجات دلائی تھی اور معجزے انہوں نے دیکھے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ بھول گئے. انہیں کم از کم اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ وہ اپنے نجات سب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں. بلکہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. یہ ایک قوم کا کریکٹر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ نافرمانی میں چلی جاتی ہے، تو اللہ کے احکامات کا بھی مذاق اڑاتی ہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو جب انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے یہ کہا قال وتتخذنا ہزوا، کہ تم ہمارا تو کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. اس لیے مقتول کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کرنے کو کیا نسبت ہے. تو اس میں جو موسیٰ علیہ السلام جواب دیا قالوا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں. اور اس میں اس لیے ایسا جواب جو سوال کے ربط نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو شان ہے اس سے برتر ہے. اور مختصر یہ کہ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا ضروری ہے، تو انہیں اس کے بجائے کہ اس کو فوراً کوئی گائے ذبح کر دیتے، وہ گائے کے اوصاف دریافت کرنے شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو. اس میں اگلی آیت میں یہ ہمارے سامنے آئے گا. تو اس میں اس کو دوبارہ جو ہے یہ وہی آلریڈی ہے. تو یہاں پہ جو جاہلون کا لفظ ہے، جہل کا لفظ ہے علم کے مقابلے میں آتا ہے، علم اور دانش کے مقابلے میں. یہاں وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کہ میں ہنسی مذاق کی بات کروں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا حکم ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب کہا کہ میں جو ہے وہ اخون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں والی بات کروں. تو اس میں ہم جو ہے وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. معاذ بھائی کسی ایک بھائی کو جو ہے وہ آپ انمیوٹ کر دیجیے گا. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یامر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے،
ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. اتتخذنا ہزوا اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی کیا مذاق. تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. قال اعوذ باللہ قال اعوذ باللہ قال اعوذ باللہ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس نے اس کہا نے میں کہا اللہ کی پناہ میں کی آتا ہوں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین ان اکون من ان اکون الجاہلین من کہ میں الجاہلین ہو جاؤں جاہلوں میں سے. کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. ان اکون من کہ میں ہو الجاہلین جاؤں جاہلوں میں سے. ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. میں عربی پڑھوں گا میرے ساتھ اردو میں اس کا ترجمہ کیجیے گا. اذ قال موسیٰ لقومہ یہ آپ میں سے ایک کر لیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سر اردو ترجمہ کیجیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کیا تم بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. قال اعوذ باللہ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین. ان اکون من الجاہلین جزاک اس اللہ سے خیر جی. کہ میں ہو جاہلوں میں سے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائیں ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو قالو انہوں نے کہا قالو لنا ربا کا، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے. یبین لنا ما ہی کہ وہ بتائیں ہمیں کیسی ہے وہ گائے. قال اس نے کہا قال انہ یقول تو اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالک دونوں کے درمیان کی ہو. ففعلوا پس کرو، حکم دیا جا رہا ہے پس کرو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو اس میں ہم اس کی شرح دیکھتے ہیں. قال ادع لنا ربک انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں، یعنی انہوں نے اپنے نامناسب رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سوال کیا کہ موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو کہ اللہ ان کا یعنی کہ اپنے رب سے ربا کا کہا، ربنا نہیں کہا، رب کا اپنے رب سے پوچھو جیسے ان کا رب نہیں ہے. یہ بھئی اللہ ما ہیا کہ وہ بتائیں ہمیں کہ گائے کیسی ہو. تو یہ اگر بنی اسرائیل میں اطاعت کرتے تو کسی گائے کو ذبح کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھ سکتے تھے، لیکن ان پر گائے ذبح کرنے سے بچ جانے کی شامت سوار سے بچنا چاہتے تھے. اس سے تو کہنے لگے اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ یہ بھی صاف صاف بیان فرما دے کہ میں وہ کیسی گائے ہو جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے. جواب میں مزید پابندیاں بڑھا دی گئیں تاکہ بے جا سوال کی عادت چھوٹ جائے. یہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی قوم اپنے رسول کے ساتھ. قال انہ یقول انہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گائے کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، فارض نہ بوڑھی ہے یعنی بچہ جننے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بکر یعنی بن بہائی جس کا بھی بچہ نہ جنا ہو،
अवान बैना, ना बूढ़ी हो ना बच्चे हो, यानी कि उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया, ना बूढ़ी होगी ना बच्ची होगी, दरमियान की उम्र की होगी, जो कि और फिर उसमें आगे किया कि फ़फ़अलू मा तुमरून, और फरमाया कि ये फरमाया जो हुक्म दिया जा रहा है उसे बेचो चुरा तामील करो, इस किस्म के सवाल करके ना शरीयत से गुरेज की राहें तलाश करो, ना अपने दीन में दीन की वसतों को तंग करो। हदीस पाक है, तो वो हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो हज करो। एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने 3 बार सवाल दोहराया, तो यानी कि ये कि हर साल फर्ज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना होता। फिर फरमाया, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर ना छोड़ूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मत के लोग इसी सबब से हिलाक हुए कि उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर बहुत सवाल किए और उनसे बहुत से इख्तलाफ करते रहे। फिर जब मैं तुमको किसी बात का हुक्म दूं तो उसमें जितना हो सके बजा लाओ, जब किसी बात से मना करूं तो छोड़ दो। ये कुरान पाक में और हदीस में और जो शरीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्रैक्टिकल इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, सहाबा उसमें अमल करते हैं, चीज़ें वाज़ी हैं। आज के वक्त में भी ना कि लोग बड़े सवालात उठाते हैं और खामखा के सवाल उठा रहे होते हैं। इस हदीस को और जो बनी इसराइल का वाक़या सूरह बकरा का हमारे सामने आ रहा है, इनको अगर दोनों को मिला के देखें तो जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाने को पसंद नहीं किया गया, उससे तंगी हो जाती है, इंसान के लिए खुद तंगी हो जाती है। तो जो वसअत अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने एक जो वो इंसान की जो फितरत है उसको सामने रखते हुए जो अहकाम दिए हैं, कोशिश हो कि उसी दरमियान में रह के वो चीज़ जो कि इंसान के दिल को न खटके, यानी कि अल्लाह के रसूल जो दिल को खटके वही गुनाह है, तो इंसान को जो है उसमें अमल करना चाहिए। अगली आयत इसमें जो है हम इसको रिपीट करते हैं। कालू, उन्होंने कहा, कालू तो लना, उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें। कालू लना, उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें। रब्बा का, अपने रब से। रब्बा का, अपने रब से। युबय्यिन लना मा हिया, युबय्यिन लना मा हिया, वो बताए कि कैसी है वो गाय। कि वो बताए हमें कि कैसी है वो गाय। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा, काला इन्नहु यकूलु, उसने कहा बेशक वो फरमाता है। उसने कहा बेशक वो फरमाता है। इन्नहा बकरा, के वो गाय, इन्नहा बकरा ला फारिदुम वला बिक्र, इन्नहा बकरतुन ला फारिदुम वला बिक्र, कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की। कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की। अवानुम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो। अवानुम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो। फफलू मा तुमरून, फफ़अलू मा तुमरून, बस करो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। बस करो वो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। अब आप भाई जहाँ पे भी अपने अपनी जगह पे इसको प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ रिपीट कीजिएगा। ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है कि सब भाई को इसमें शामिल किया जाए, तो उसमें वाईफाई की स्पीड मुख्तलिफ होने की वजह से आवाज़ें जो हैं वो फिर डिले होके आती हैं और अजीब गरीब सूरत पैदा होती है। इसलिए एक भाई को जो है रिक्वेस्ट की गई है कि वो रिपीट करे, बाकी आप सब जो है हमारे साथ रिपीट करें। रेपिटेशन में जब बुलंद आवाज़ में पढ़ जाए उसका अपना एक जो है वो एक लर्निंग में जो है बहुत बड़ा उसका एक रोल है। तो मैं इसमें जो आयात पहली दफ़ा आए हैं उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। युबय्यिन लना मा हिया, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो बताए हमें कि कैसी हो वो गाय। कि वो बताए कि कैसी हो गाय। युबय्यिन वो लना गाय, मा हिया, कि वो युबय्यिन बताए लना हमें मा हिया, कैसी हो वो गाय। ला फारिदुम वला कि बिक्र, वो बताए हमें कि कैसी हो वो गाय। ला फारिदुम वला बिक्र, ला फारिदुम वला बिक्र, ना बूढ़ी हो ना छोटी ला उम्र की। फारिदुम वला बिक्र, ना बूढ़ी ना हो ना बूढ़ी छोटी हो उम्र और ना की। छोटी उम्र की। अवानुम बैन ज़ालिक,
نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، دونوں کے درمیان ہو، ما تؤمرون وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ما تو مارون وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، ما تؤمرون جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، ما تو مارون جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی اجاز بھائی۔ آگے چلتے ہیں الحمدللہ، اگلی آیت مبارکہ کو لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسے ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ گائے ہو زرد رنگ کی، بہت گہرا ہو اس کا رنگ، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ یعنی کہ کنڈیشنز پہلے تھی، گائے کیسی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچڑا ہو، درمیان کی عمر کی۔ اب انہوں نے کہا جی رنگ اس کا کیسے ہو، یعنی کہ بہت زیادہ سوال کرنے والی قوم تھی۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک، کہ اپنے رب سے جو ہے وہ ہمارے لیے پوچھیں یا دعا کریں، یبین لنا کہ ہمیں بتائے ما لونها کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالو اس نے کہا قالوا انہ یقول انہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ اللہ فارض بقرۃ صفراء کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونہا گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ تو اس میں جو ہے کہ یہ ان کا رویہ ہے کہ اس بار بھی ان کا رویہ ویسے ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ ایک اس میں یہ ہے کہ پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر صاف اور واضح انداز میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ صفرا فاقع تسر، کہ رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائیں گئی کہ جب وہ زرد رنگ کی ہو، گہرا رنگ ہو، اور جو ہے وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اے اللہ کتنا مہربان، نرمی کا معاملہ کرنے والا رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے باوجود وہ ناراض نہیں ہوا اور ان کو بتاتا رہا، ان کو گائیڈ کرتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھ چکے ہیں اس کو، آگے چلتے ہیں۔ یوں انہوں نے اپنا وسیع دائرہ اختیار کم کر دیا، جیسے سوال پوچھتے جا رہے تھے وہ فوکس ہوتے جا رہے تھے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ اس سے پہلے حکم میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی، جیسے تھا کہ لیکن اب وہ صرف ایک گائے، اگر وہ صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کو مکلف نہیں تھے، بلکہ ایسی گائے انہیں ذبح کرنی تھی جو ادھیڑ عمر کی نہ ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچے ہو، ادھیڑ عمر کی ہو، اس کا رنگ بھی زرد ہو، اس میں شوخ رنگ گائے اور اس میں بھی شوخ رنگ گائے ہو، وہ دبلی پتلی بدصورت بھی نہ ہو، بلکہ ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ یعنی اب ساری کنڈیشنز جو ہیں اس پہ لگ گئیں۔ اب ایسا اس کو ٹرانسلیٹ اپنا پڑھیے گا۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها یبین لنا ما لونها کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال انه یقول انها قال انه یقول انها اس نے کہا بے شک وہ فرماتے ہیں اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے انها بقرات صفراء کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها خوب گہرا ہو اس کا رنگ، فاقع لونها خوب گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ جو شیڈیول ورڈز ہیں فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ما لونها کیسا اس کا رنگ، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ، بقرۃ صفراء بقرۃ جو صفراء وہ گائے ہو زرد رنگ کی، وہ گائے ہو زرد رنگ کی، بقرۃ صفراء وہ گائے ہو زرد رنگ کی، بقرۃ صفراء
وہ گائے ہو زرد رنگ کی فاقع لونھا خوب گہرا ہو اس کا رنگ 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 تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو جزاک اللہ خیر. اس میں ہم جو روان ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کا. 3 آیات تھیں 67 68 69. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ کہا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے کہ اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ ہمیں کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں کے درمیان کی ہو، پس کرو وہ جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے ہو زرد رنگ کی اور خوب گہرا ہو، رنگ خوب گہرا ہو اور اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آگے ہم اسباق دعا اور پلان کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو اسباق ہیں وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا. بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والی کوئی عزت عظمت نہ تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کا جواب دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف فرمانے والا اور رحیم ہے. اب ہم جو ہے اس میں جو ہم دعا احتساب اور پلان غور و فکر کی بات کرتے ہیں صبر کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد کر کہ میں ساری زندگی تیری ناراضی کے کاموں سے دور رہوں. اور اس کے بعد جو ہم اس کو پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم اور کرم فرماتا ہے. اس میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں اور اللہ کا ذکر اور شکر کروں. اس میں ہمیں جو حدیث بھی ملتی ہے اور 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں. دوسری وہ نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نماز کے بعد یہ جو ہے یہ اللہم اعنی علی ذکری کا معاذ علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اپنی نماز کے بعد یہ بھولنا نہ اپنا اللہم اعنی علی ذکری کا اور شکری کا حسن عبادت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذکر اور شکر اور اچھی بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے زیادہ زیادہ اپنا ذکر کرنے کی اور زیادہ اپنا شکر کرنے کی. اس میں ہم اسماء دیکھتے ہیں جو اسماء اس میں آئے ہیں جاہل، اس کے جمع جاہلون جاہلین ہے. یہاں پہ جاہلی میں جاہلین جاہلوں میں سے. اور اس کے بعد اگلا جو اس میں ہے بقرہ، بکر یعنی کواری ابکار اس کی جمع ہے. لونھا لون اس کی جو لونھا لون سے اس کی جمع ہے الوان. اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں بکر ابکار. اس میں آگے ایک لفظ تھا پہلے اس سے. جاہل جاہلون جاہلین، جاہل جاہلون جاہلین، جاہل جاہلون جاہلین. جاہل جاہلون جاہلین. دوسرا تھا بکر ابکار، بکر ابکار، بکر ابکار، بکر ابکار. بکر ابکار. اور اگلا لفظ تھا لون الوان، لون الوان، لون الوان. لون الوان. اب ان دیکھیں گے جو اس میں صحت مند افعال ہیں فاتحہ نصرہ ضربہ سمیہ کے وزن کے، تو اس میں جو پہلا ہے تذبح ذبح. اس کی ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں ٹی پی آئی کی وجہ سے. ذبح یذبح اذبح، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح ذبح، ذابح مذبوح ذب، ذبح یذبح اذبح، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح ذب ذب. ذابح مذبوح ذب. اگلا جو اس میں آ رہا ہے بقرۃ اللہ فارض یعنی کہ بوڑھی نہ ہو. اس میں جو اس کا ورڈ ہے وہ ہے فروزہ یفروز افروز، فروزہ یفروز افروز، فرد یفرد افرد، فروزہ یفروز افروز. فرد یفرد افرد. فارض ڈیش فرازہ، فارد فرادہ، فارض فرازہ. فارد فرادہ.
اگلا جو ہے وہ افعال ہے، وہ ہم کر رہے ہیں فاقی لونہا، فاقا، فاقا یفقہ، افقہ، فقا يفقه إفقه، فاقا یفقہ افقہ، فقا يفقه إفقه، فاقے وفقو، فقو، فاقے فاقے وفقو، فاقے وفقو، مفقو فقو. فقو. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں ہم. اس کے بعد کمزور الفاظ آتے ہیں. یامرو ہمارا ہم نے آلریڈی پڑھ رہا ہے. اس میں ہزا یہ نیا ورڈ آیا ہے. اس میں ہزا تتخذنا حضوا، یہ اس میں اس سے جو اس کی اپنا ماضی ہے وہ ہزا ہے. ہزا یازا ایزا، حزا يحزو إهزا، ہزا یازا ایزا، حزا يحزو إهزا، حاضی معزو حضو حضو. حازی محزو حزو. سر ناظرین، اس میں سرا، اس میں راو ریپیٹ ہو رہا ہے، زنا کے وزن پہ ہے. قرآن پاک میں 4 دفعہ آیا ہے. ذرا یسرو سر، سرا سر یسرو اسرو، سر، سرا یسرو سر. سر یسرو سر، سار مسرور سرور، سار مسرور سرور، سار مسرور سرور. سار مسرور سرور. جزاک اللہ خیر. اس میں جو اس میں مزید فی ہیں، اس میں یبینا بینا جو ہے وہ اس میں 41 ٹائم آیا قرآن پاک میں. وضاحت بینا، وضاحت کرے بتلائے. بینا یبینو بین، بینا یبینو بین، بینا یبینو بین، بینا یبینو بین، مبین مبین تبجیح، مبین مبین تبیین، مبین تبجیح. مبین مبین تبیین. جزاک اللہ خیر. جمان اللہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سمیع کے وزن پہ رہنا چاہیے تھا، جی جی کہ کوئی بھی وزن نظر نہیں آ رہا تھا، یا فریدا یا جو کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فارزن کا؟ ہاں دوبارہ واپس جاتا ہوں اس پہ. تھوڑا پیچھے. جی میں جاتا ہوں. فارزن والا بھی یہ ہے نا. یہ مجھے بھی اس میں کوئی بھی وزن نہیں ہے اس میں. فتح یا نصرہ یا پیش ضربہ. میں نے اس میں کل بھی پڑھا تھا، بسورا پہ تھا ایک لفظ تھا، اس کو میں نے خیال صبح ہم ایک اور لیسن میں تھے تو اس میں شک پڑا کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی پیش تھا، ہو سکتا ہے یہ ہو. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا بھی اس میں تھوڑا سا اس میں اس سے ہے کہ یہ ناصرہ کے وزن پہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کاف ساتھ لگایا ہے ڈفرینٹ، اس پہ ناصرہ کے وزن پہ نہیں لگایا. تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا گمان ہے کہ نہیں، نصرہ کے اگر اس میں ہے تو فرضا وہ ہو جائے گا. وہ اس میں نصرہ کے وزن پہ نہیں ہے، کاف لگایا ہے. مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے. سمیع کا ہو سکتا ہے یا فریدا. چلو دیکھ لیتے ہیں اس کو. میں نے اس کو نوٹ کر لیا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آگے ہم چلتے ہیں جو اس پہ اپنی گرامر پہ، اور اس میں جو آج کا سبق ہے اس میں آتا ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اسلمہ کے وزن پر ہے یہ، اور آلریڈی ہم نے جو یہ سیکھا ہے علیمہ، اس سے علیمہ سے علامہ، یہ مزید فی ہے. سلیمہ سے اسلمہ مزید فی ہے کہ اس میں ایڈیشنل ورڈ جب ایڈ ہوتا ہے تو اس کا مزید فی کہتے ہیں. ہم نے آلریڈی جو ہے وہ 8 جو وزن پہ جو ہے یہ لفظ سیکھے ہیں. جیسے اس کے ہم نے پہلے جو سیکھے تھے جو الفاظ صحت مند تھے اس سے 4 وزن 4 تھے، وہ یہاں پہ یہ 8 ہیں. یہ 3 گروپس میں ہیں. جیسے تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تو جو ورڈز ہیں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، تو یہ اس کی ہے کہ علامہ سے تعلیم مصدر اس کا ہے، حاسبہ سے محاسبہ، اور اسلمہ سے اسلام. یہ یاد رکھنے کے لیے تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. آگے اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافہ استغفرا،
تو یہ 5 اس میں بنتے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ. تو اس کی جو ہم نے 2 سینٹنسز بنائے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. ہم ایسا ریپیٹ کریں، ہم دونوں کو ایک ایک کر کے ریپیٹ کریں گے. میں اس کا سینٹنس بولوں گا، آپ اس کی جو وہ ورڈ بولیں گے، جو ورب ہے وہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلف، استغفرہ. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلف، استغفرہ. جو تیسرا سیٹ ہے وہ جو اس میں تدبر، تدارس اور انقلاب میں ہے. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی طرف سے بہتر انقلاب ہو. جیسے میں نے کہا انقلاب میں تبدیلی ہے یہاں پہ. تو اس میں جو ورڈ ہیں تدبرا، تدارسا، انقلابا. میں اردو میں جملہ پڑھوں گا، آپ جو اس کے عربی پڑھیے گا. تدبر اور تدارس کیجیے کہ تاکہ اللہ کی جانب بہتر انقلاب. بولیے گا، تدبرا، تدارسا، انقلابا. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر انقلاب. تدبرا، تدارسا، انقلابا. آگے جو ہم آلریڈی ہمیشہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، جو یہ ٹیبل ہے، تدارس انقلابا. جزاک اللہ. تو اس میں جو صحت مند افعال، کمزور افعال اور یکساں افعال ہیں. صحت مند افعال اور کمزور افعال جو ہیں وہ 9000 بار، دونوں 9000 بار آئے ہیں. اور یکساں جو ریپیٹڈ جیسے زنہ اور ذلہ یہ 1300 بار آئے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سینٹنس سے یاد کرنے کی کوشش کی تھی. میں اس کی اردو بولوں گا، آپ اس کا جو عربی بولیں گے. قرآن کھولو گے فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر، ورنہ مار پڑے گی. ضرب، اس لیے سن لو، سمع، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہب، وعدہ وعد، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال، زاد، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. ورنہ گمراہ، ورنہ اچھا گمراہ رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. ظن، ضل. یہ جو ہے وہ سب 3 حروف والے افعال ہیں. اب جو ہم یہ افعال کر رہے ہیں اس میں مزید فی ہیں. اس میں علامہ سے ایکویولنٹ جو ہم نے کمزور ورڈ کیا ہے وہ واللہ تھا. حاسبہ سے نادا، اسلمہ سے 3 ورڈ کیے ہیں، اقامہ، القا، ازلہ. تو ابھی جو حمزہ کے ساتھ جو ورڈ ہے وہ کر رہے ہیں. جیسے آمنہ ہم نے کیا ہے، وہ آتا ہم اس وقت کریں گے. آتا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دیا. اس میں الف جو ہے اس میں ایڈ ہوا ہے کہ سالمہ، اسلمہ. اب یہ آتا، یہ ڈبل الف جو آیا تو اس کو وجہ سے الف پہ کھڑی زبر آئی ہے. تو جو ہم وہ پڑھتے ہیں لمبا کرتے ہیں اس کو ایسے یہ کرتے ہیں کہ یہ 2 الف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی آواز جو ہے ڈبل آواز ہوتی ہے. جیسے آتا سمپل پڑھتے ہیں، آتا جو ہے اس کو پڑھیں گے جو اس کی جو ہے مزید فی فہم ہے. آتا سے آتا، تو یہ ہمیں جو ہے آتا کا مطلب ہے اس نے دیا. آتا اس نے دیا، عطا کیا. اس کے بعد جو ہم اس کی جب گردان لیتے ہیں تو یہ ہدا کے وزن پہ ہے. آتا اس نے دیا، آتو، آتو ان سب نے دیا. آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، آتت اس عورت نے دیا. اب جب وہ اپنے ٹی پی آئی کے ذریعے سے اس کی گردان کریں گے. آتا اس نے دیا، آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا، آتت اس عورت نے دیا. آتت اس عورت نے دیا. اب میں 2 لفظ لوں گا عربی میں، ہم ریپیٹ کریں گے کہ آتا، آتو، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتا، آتیتو، آتینا، آتیتم، آتینا، آتیتم، آتینا، آتت، آتت، آتا، آتو، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتیتم، آتینا، آتت. آتت. جزاک اللہ. اس میں جو یہ اس کی ایکویولنس ہے وہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے ہدا سے ہدو، جزا سے جزو، واللہ سے ولو،
القا سے القو، آج ہم نے پڑھا آتا سے آتو. میں اس کا جو وہ پہلا پارٹ پڑھوں گا، جمع آپ پڑھیے گا. ہدا ہدو جزا، جزو ولا ولو القا القو آتا آتو ہدا ہدو جزا جزو ولا ولو القا القو آتا. آتو. آگے چلتے ہیں ہم. یہ آلریڈی ہم نے کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ عربی بولتے ہیں میں حل آتا، کیا اس نے دیا، کیا اس نے نام دیا. آتا. تو اسے نام آتا. حل آتا ہو، کیا انہوں نے دیا. نام 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 آتو. نام آتا ہو. حل اتیتا، کیا آپ نے دیا. نام آتیتو. نام اتیتو، ہاں میں نے دیا. حل اتیتم، کیا آپ سب نے دیا. نام آتینا. نام اتینا، ہاں ہم نے دیا. حل اتا الزکا، کیا وہ زکوٰۃ دیتا ہے. نام آت الزکات. نام آتا الزکا، ہاں وہ زکوٰۃ دیتا ہے. حل آتو الزکا، کیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. نام آتو الزکات. حل آتیت الزکات، کیا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. نام آتیت الزکات. حل آتیتم زکا، کیا آپ سب زکوٰۃ دیتے ہیں. نام آتینا الزکات. جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. اب جو ہم مضارع دیکھتے ہیں، آتا سے یوتی، یوتی وہ دیتا ہے. یوتونا وہ سب دیتے ہیں. توتی آپ دیتے ہیں. اوتی میں دیتا ہوں. تونا آپ سب دیتے ہیں. نوتی ہم سب دیتے ہیں. اب میرے ساتھ ایکسرسائز کیجیے گا. یوتی وہ دیتا ہے. یوتی وہ دیتا ہے. یوتونا وہ سب دیتے ہیں. یوتونا وہ سب دیتے ہیں. توتی آپ دیتے ہیں. توتی آپ دیتے ہیں. اوتی میں دیتا ہوں. اوتی میں دیتا ہوں. تونا آپ سب دیتے ہیں. توتونا آپ سب دیتے ہیں. نوتی ہم سب دیتے ہیں. نوتی ہم سب دیتے ہیں. یوتی یوتونا. یوتی یوتونا. توتی اوتی. توتی اوتی. تونا نوتی. توتونا نوتی. میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. یوتی وہ دیتا ہے. یوتونا. وہ سب دیتے ہیں. توتی آپ دیتے ہیں. اوتی. میں دیتا ہوں. تونا آپ سب دیتے ہیں. نوتی. ہم سب دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے ریپیٹ کیا تھا. یہدی سے یہدو، یادونا. یجی سے یجزونا. یولی سے یولونا. یلقی سے یلقونا. یوتی سے یوتونا. میں اس کی جو ہے وہ واحد پڑھوں گا، آپ جمع پڑھیں گے. یہدی یادونا. یجزی یجزونا. یوتی یوتونا. یولونا. یولی یولونا. یولی ساری معاف کیجیے گا. یولی یولونا. یولی. یولونا. یلقی یلقونا. یوتی. یوتونا. یہدی یادونا. یجزی یجزونا. یولی یولونا. یلقی یلقونا. یوتی. یوتونا. جزاک اللہ خیر. اس میں ہم جو ہے وہ آگے بول چل میں جاتے ہیں. حل یوتی، کیا وہ دیتا ہے. نام نام یوتی، ہاں وہ دیتا ہے. حل یوتونا، کیا وہ سب دیتے ہیں. نام یوتونا وہ سب دیتے ہیں. میں بولتا ہوں، آپ جس کا جواب دیے گا. حل یوتی. نعم يؤتي. نام یوتی. حل یوتونا. نعم يؤتون. حل توتی. نعم نعم أوتي. اوتی. حل توتونا. نعم نؤتي. نام نوتی. جزاک اللہ. حل یوتی زکات، کیا وہ زکات دیتا ہے. نعم نعم يؤتي الزكاة. وہ زکات دیتا ہے. حل یوتون الزکات، کیا وہ زکات دیتے ہیں. نعم يؤتون الزكاة. حل توتی زکات، کیا آپ زکات دیتے ہیں. نعم أوتي الزكاة. حل توتون الزکات، کیا آپ سب زکات دیتے ہیں. نعم نؤتي الزكاة. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے ہم اس کے امر بنانا سیکھتے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈ وے ہے امر بنانے کا. اسی طریقے سے سارے امر بنتے ہیں. جیسے اسلمہ سے ہم نے کیا تھا، تو جو ہے نا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور می پہ سکون آ جاتا ہے. آخری ورڈ پر سکون آ جاتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ ہے. اسی طریقے سے سارے بن رہے ہیں جو مزید سیکھے ہیں. اسلم سے اسلمہ سے اسلم. تو یہاں پہ جو ہے آتا سے آتی،
یا جو ہے یہ کمزور لیٹر ہے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ جو زبر تھی وہ نیچے چلی جاتی ہے تو آتی بن جائے گا، کیونکہ وہ ہم نے اگر یہ یا جو ہے وہ کمزور لیٹر ہوتا تو یہ ریٹین کرتا اپنے آپ کو. تو آتا سے آتی، اور ہم سے اس سے جیسے پہلے ہم نے جو بنائے تھے آدھی سے آدو، آدھی سے یہ آتی سے آتو بنے گا، اس کی جمع بنے گی آتو، آتی آتی آتو. کیسے؟ اسی وزن پہ آدی آدو، اجزی اجزو، ولی ولو ولو، الکی الکو، آتی آتو. اب اس طرح ریپیٹ کیجیے گا، آدی اہدو ایدی اہدو ایدو، اہدو اجزی اجزو ولی ولو الکی القو آتی آتو اہدی اہدو اجزی اجزو ولی ولو الکی القو آتی. آتو. جزاک اللہ خیر. اس کو ہم پورا کرتے ہیں امر اور نئی دونوں کو. آتی دے آتو دو، لا توتی مت دے، لا تو مت دو. میں سے ریپیٹ کیجیے گا، آتی آتو، آتی آتو، لا توتی لا تو، لا تؤتی لا تؤتو، آتی دے آتی دے آتو دو، آتو دو، لا توتی مت دے، لا تؤتی مت دے، لا تو مت دو. لا تؤتو مت دو. آتی دے تو یہ اوتی میں دیتا ہوں، اس میں آتو دو، نوتی ہم دیتے ہیں. آتی ویسے ریپیٹ کیا، آتی آتی اوتی، آتی اوتی، آتو آتی اتی، آتو آتو نوتی، نؤتی، آتو نوتی. آگے یہ ہے کہ لا توتی مت دے، کیا جواب ہوگا؟ لا لا اوتی، لا اوتی میں نہیں دیتا. یہ لا تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ لا نؤتی، لا نوتی، لا لا نؤتی. نوتی ہم نہیں دیتے. آگے اس سے فاعل اور مفعول بنانے کے لیے وہی سٹینڈرڈ ہے کہ الف کو ہم ڈراپ کرتے ہیں، میم پیش لگاتے ہیں، اور آخری سے پہلے لفظ کے نیچے زیر آ جاتی ہے. یہ میم جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. اس پہ ڈبل زبر بھی آ سکتی ہے، ڈبل پیش بھی آ سکتی ہے، جو ڈبل زیر بھی آ سکتی ہے. اسے میم کو خالی رکھا جاتا ہے. ایسے مسلم سے ہوگا، یہ اس کا فاعل ہوگا، اور مسلم جو ہوگا وہ اس کا مفعول ہوگا. یہ مزید میں ہمیشہ جو زیر والا ہے وہ فاعل ہے، اور جو زبر والا ہے وہ مفعول ہے. اسی کے ایکویولنٹ جو ہم بنائیں گے آتی سے موتن یا موتی. آتی سے کیا ہوگا؟ موتن یا موتی، اور جو اس کا فاعل ہوگا موتا جو ہوگا وہ اس کا مفعول ہوگا، موتن موتا. اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے. اور جب ہم نے اس کا مصدر بنایا یا نام بنایا فعل کا نام، تو وہ اسلمہ سے اسلام ہے. حمزہ اور لام اس میں ایڈ ہوتا ہے، الف ایڈ ہوتا ہے. ایسے آتا سے ایتا، اس سے ایتا دو الف اس میں ایڈ ہوئے ہیں. حمزہ ایتا، ایتا آتا سے ایتا. تو یہ ہے کہ موتن دینے والا، دینے والا، موتا جس کو دیا جائے، ایتا دینا. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ، موتن مؤتن دینے والا، دینے موتا والا، جس کو دیا جائے، موتا جس ایتا دینا. ایتا دینا. حل انت موتی، کیا تم دینے والے ہو؟ نام انا موتی، نام انا موتن، مؤتن. ہاں میں دینے والا ہوں. حل انتم موتونا، کیا تم سب دینے والے ہو؟ نام نام نحنو موتونا، ہم سب دینے والے ہیں. اس میں ایڈ ہوگا صرف ہم نے آلریڈی یہ دیکھ چکے ہیں، آتت یعنی اس عورت نے دیا، اور تو تھی ہم یہ اس میں جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ لیتے ہیں جو فیمنن کے لیے، مؤنث کے لیے. تو آتت اس عورت نے دیا، یو تھی وہ عورت دیتی ہے. باقی ہم نے کر لیا ہے اس کو الحمدللہ. ہم آگے اس کو جو اس کی کیز دیکھتے ہیں. آتا اسے دیا، یو تھی وہ دیتا ہے، آتی دے، موتن دینے والا، موتا جس کو دیا جائے، اتا دینا. اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا، اتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، آتا یوتی آتی، موتن موتا ایتا، مؤتن مؤتا ایتا، آتا یوتی آتی، آتا یؤتی آتی، موتن موتا ایتا،
mu'tin mu'ta'ita. جزاک اللہ خیر. یہ اس کے اسٹینڈرڈ فارمز ہیں. اس میں کمزور اور مزید فی کے جو بابز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا یہاں پہ. اور آخر میں ہمیشہ اس سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم منتخب ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر مت کیجیے گا. دعا کیجیے گا ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو لازم ہے بہترین سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کتاب سے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے ہم نے پڑھنا ہے. ہوم ورک ہم نے کرنے ہیں. کتاب میں ہوم ورک دیے ہوئے ہیں، ورک بک دی ہوئی ہے اس سے، اور دوسروں کو سکھانا ہے. کیونکہ جو ٹیچنگ ہے وہ بہترین لرننگ ہوتی ہے. جب انسان ٹیچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے لرن کر رہا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے دوسرا ہے کہ آپ دوسرے کو سکھائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا. ہمیشہ کی طرح ہم دعا کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.